نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 322 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ لقمان میں یہ آیت آئی ہے کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور تمام سمندروں کو مزید 7 سمندر ملا کر روشنائی بنا دیا جائے تو یہ سارے قلم لکھتے لکھتے گھس جائیں گے اور سمندروں کی روشنائی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر کلمات اللہ سے کیا چیزیں مراد ہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ کلمات اللہ کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے کئی تعبیرات ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت پر دلالت کرنے والی باتیں وہ کبھی ختم نہ ہوں گی لکھتے لکھتے، کیونکہ وہ بے حساب ہیں جن کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور قدرت لامتناہی ہے، اسی طرح اس پر دلالت کرنے والے کلمات بھی لامتناہی ہیں۔ دوسری تعبیر یہ ارشاد فرمائی گئی کہ اس سے تقدیری احکامات مراد ہیں جو قیامت تک پیش آنے والے ہیں، جزئی کلی احکامات جو اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر طے فرما رکھے ہیں، کہاں کیا ہونا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اتنی بڑی عظیم معلومات پر مشتمل ہیں کہ کوئی قلم اور کوئی روشنائی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ کلمات اللہ سے اللہ تعالیٰ کا وسیع الشان علم مراد ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کی علمی جو وسعت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، نہ کوئی قلم نہ کوئی روشنائی۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یوں فرمانے لگیں کہ من امری قضا من امری قضا، میرا حکم یہ ہے، میرا حکم یہ ہے، میرا آرڈر یہ ہے، فرشتوں کو کیا آرڈر ہے، ہواؤں کو کیا آرڈر ہے، بادلوں کو کیا آرڈر ہے، دریاؤں کو کیا آرڈر ہے، کھیتیوں کو کیا آرڈر ہے، پھل اور فروٹ کو کیا آرڈر ہے، یہ لکھوانے لگ جائیں تو سارے درخت جو قلم بنے تھے ان کے وہ بھی گھس جائیں گے اور ساری سمندر کی روشنائیاں بھی خشک ہو جائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ کے یہ امر اور آرڈر ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جس کا یہاں پر اظہار فرمایا گیا۔ اور اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ جب یہودیوں نے مشرکین مکہ کے ذریعے سے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے یہ سوال پیش کیا کہ روح کیا ہے،
تو اس کے جواب میں قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے اور تمہیں تو بہت تھوڑا سا علم عطا ہوا ہے۔ تو اس پر یہودیوں نے نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں آ کر یہ کہا کہ ہمیں جو اللہ نے توریت عطا فرمائی ہے اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ فیہ تبیان کل شیء، یہ اس میں ہر چیز کی وضاحت پائی جاتی ہے، اور اب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہیں بہت تھوڑا سا علم ملا ہے، حالانکہ جب توریت میں کہہ دیا کہ ہر چیز کا بیان ہے تو یہ تھوڑا سا کہاں ہوا ہے تو بہت ہے، تو تعارض اس میں پیش آ رہا ہے۔ تو اس پر نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ تبیان کل شیء سے تمام عالم کی چیزیں مراد نہیں ہیں، بلکہ جتنا علم تمہارے ضرورت کا ہے وہ توریت میں تمہیں عطا ہوا ہے، یہ نہیں کہ سارا علم تمہیں عطا ہو جائے۔ اور پھر اس علم کی تشریح اس آیت میں کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا علم تو اتنا زبردست ہے اور وسیع ہے اور اتنی اپنے اندر جامعیت رکھتا ہے کہ دنیا کی تمام طاقتیں بھی اگر لگ جائیں اس کے لکھنے پر تو لکھ بھی نہیں سکتی، جاننا تو دور رہا۔ تو اس طریقے پر اس آیت کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے، اور ایک اور حدیث میں جو بخاری شریف وغیرہ میں موجود ہے یہ صراحت ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتی پر سوار ہو کے جا رہے تھے تو ایک پرندہ آیا اور وہ کشتی کے تختے پر بیٹھ کر اس نے دریا سے پانی لیا۔ ظاہر ہے کہ پرندے کی چونچ میں کتنا پانی آیا ہوگا، 2-4 قطرے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا دیکھ رہے ہیں موسیٰ اس پرندے نے کتنا پانی لیا ہے دریا سے؟ کہا ہاں دیکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں یہی نسبت رکھتا ہے جو اس پرندے کی چونچ میں آیا ہوا پانی اور دریا کا پانی ہے، یعنی کوئی اس میں تناسبی نہیں ہے۔ تو ہم سب کو یہ یقین مضبوط رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں بہت ہی معمولی اور بہت ہی ادنیٰ درجے کا ہے۔ تمام علوم کا احاطہ اور معلومات کا احاطہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر ہی تھے یا آزر ان کے چچا تھے یا کوئی اور رشتہ دار تھے؟ اگر آزر ہی تھے تو ان کا مشرک ہونا معلوم ہوتا ہے، اور اس سے پیغمبر علیہ السلام کے نسب میں بت پرست کا واسطہ لازم آتا ہے، تو اس بارے میں آپ وضاحت فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ قرآن پاک کی آیت سے جو بات معلوم ہوتی ہے صراحتاً وہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر تھے، جن سے گفتگو ہوئی، مکالمہ ہوا، اور انہوں نے ان کو توحید کی دعوت پیش فرمائی۔ تو ابی ہی کا لفظ آیا ہے یا اباہو کا لفظ آیا ہے، اس لیے بلا وجہ اس میں تعویل کرنا کہ چچا ہیں یا فلاں ہیں یہ سب دور کی باتیں ہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ وہ والد تھے، اور والد کا مشرک ہونا یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ خود پیغمبر علیہ السلام کے جو آبا و اجداد ہیں وہ مکہ ہی میں رہنے والے تھے اور وہیں کے ماحول سے متاثر تھے،
اس لیے اگر کسی نبی کے اوپر کے اجداد میں کوئی مشرک پایا جاتا ہے تو اس سے شان نبوت کی نفی نہیں ہوتی۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ نبی کا جو سلسلہ ہوگا اس میں کوئی بھی کڑی زناکاری کے ساتھ وجود میں آنے والی نہیں ہو سکتی۔ یہ خود نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ولدت من نکاح لا من سفاح۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا، البتہ بت پرست ہو کوئی، مشرک ہو، تو یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ سوال ہے کہ آج کل کچھ لوگ اس حدیث کو بہت پھیلا رہے ہیں کہ قیامت کے قریب دریائے فرات سے سونا نکلے گا، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اور یہ دریائے فرات کہاں واقع ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بے شک صحیح حدیث میں دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلنے کا ذکر ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے 7119، اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ اسی طریقے پر ابو داؤد شریف میں بھی ہے 4313 نمبر پر، اور اس میں یہ ہے کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ جب تک نہ نکل آئے اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی، اور اس پہاڑ پر لڑائی ہوگی، اور اتنی بھیانک لڑائی ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے، اور ہر ایک یہ سوچے گا کہ میں بچ جاؤں شاید۔ لیکن بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جو شخص اس وقت موجود ہو وہ اس سونے میں سے کچھ بھی لینے کی کوشش نہ کرے، یعنی اس لڑائی میں بالکل بھی شریک نہ ہو۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ واقعہ ابھی پیش نہیں آیا بلکہ قیامت کے قریب پیش آئے گا، اور یہ جو دریائے فرات ہے یہ ٹرکی سے نکلتی ہے، شمالی ٹرکی سے، اور یہ شام اور عراق ہوتے ہوئے عراق میں بصرہ کے قریب دریائے دجلہ سے آ کر مل جاتی ہے، اور پھر خلیج فارس میں یہ دونوں دریائیں جا کر گر جاتی ہیں، اور اس علاقے کو شط العرب کا علاقہ کہتے ہیں جہاں یہ خلیج فارس سے ملتی ہے۔ تو الغرض اس کو آج کل پھیلانے کا کوئی موقع نہیں ہے، ظاہر یہ ہے کہ یہ قیامت کے قریب واقعہ پیش آئے گا، اور آئے گا ضرور، چونکہ صحیح احادیث میں موجود ہے۔ اور کس جگہ آئے گا یہ کچھ تعین نہیں ہے، شام میں آئے گا، ٹرکی میں آئے گا، عراق میں آئے گا، یہ کچھ پتہ نہیں۔ دریائے فرات سے نکلے گی یہ چیزیں، اور پھر اس پر لڑائی بھی ہوگی۔ بعض ماڈرن لوگوں نے یہ بات چلا رکھی تھی کہ اس سے مراد پیٹرول ہے، جس کو عربی میں الذهب السیال کہتے ہیں، کہ بہتا ہوا سونا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے حقیقی ہی سونا مراد لینا چاہیے۔ سوال ہے کہ جمعہ کے خطبے میں اہل بیت رضی اللہ عنہم پر جو درود بھیجا جاتا ہے تو کیا یہ عمل کسی حدیث سے ثابت ہے یا کسی صحابی کے عمل سے ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کا ثبوت خلیفہ راشد سیدنا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ملتا ہے۔ انہوں نے خطبہ جمعہ میں خلفائے راشدین اور اہل بیت کا ذکر پورے عالم میں جاری کرنے کا فرمان ہر طرف بھیجا تھا، اور حضرت کا منشا یہ تھا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو شیعیت اور رافضیت میں مبتلا ہے، جو حضرات خلفائے ثلاثہ سے دشمنی رکھتا ہے،
اور ایک طبقہ اس کے بالمقابل خوارج اور نواصب کا ہے، جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ اور حضرات حسنین اور اہل بیت سے شدید بغض رکھتا ہے، اور یہ دونوں طبقے امت میں نامقبول ہیں، نہ روافض صحیح راستے پر ہیں نہ نواصب۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے موقف کو ظاہر کرنے کے لیے دونوں کا تذکرہ خطبے میں ہونا مناسب ہے، تاکہ دونوں کی تردید ہو اور دونوں سے اپنے تعلق کا اظہار ہو۔ باقی خطبے کے لیے یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے، اگر کسی وقت نام نہ بھی لیا جائے پھر بھی خطبہ درست ہو جاتا ہے۔ سوال ہے کہ بہت سے خطبوں میں یہ جملہ ہم نے سنا ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، یہ سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو کیا یہ کوئی حدیث ہے یا ویسے ہی مشہور مقولہ ہے؟ جواباً عرض ہے کہ تلاش کے باوجود بعینہ ان الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث دستیاب نہیں ہوئی۔ البتہ اس کا مضمون فی الجملہ درست ہے۔ ظاہر ہے کہ سچائی نجات کا ذریعہ ہے، جھوٹا آدمی آج نہیں تو کل ہلاکت میں پڑتا ہے۔ بعض احادیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، اس لیے اس جملے کو بعینہ حدیث کے طور پر بیان نہ کریں، مفہوم بیان کر سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم یہ درود شریف قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ اگر کوئی اس کو معمول بنائے تو اس کو درود پڑھنے کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو حضور پر صلاۃ السلام بھیجو خوب خوب۔ تو اس کے الفاظ کوئی متعین تو نہیں ہیں، آپ نے جو الفاظ لکھے ہیں ان سے بھی اس حکم کی تعمیل ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی انہیں پڑھے گا تو درود شریف کا ضرور ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ باقی جو احادیث میں الفاظ وارد ہیں جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں وہ سب سے افضل ہیں، ان کا اہتمام زیادہ بہتر ہے۔ پوچھتے ہیں کیا باسی روٹی کھانا پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، اور آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں باسی روٹی کھائی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کے ہاں جو کھانے کا نظم تھا وہ اتنا ہوتا ہی نہیں تھا کہ اگلے وقت کے لیے بچا کے رکھا جائے، اور اگر تھوڑا بہت بچ جاتا ہوگا تو سوکھی روٹی کی شکل میں رہتا تھا۔ اس لیے یہ کہنا تو مشکل ہے کہ آپ ہر وقت باسی کھانا نوش فرماتے تھے، کیونکہ جب بچے گا نہیں تو باسی کیسے ہوگا۔ باقی ایک روایت سے باسی روٹی کھانے کا ثبوت ملتا ہے جو شمائل ترمذی حدیث نمبر 166 میں ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لائے اور پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے فرمایا کچھ نہیں ہے، بس سوکھی روٹی پڑی ہوئی ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے ان سوکھی روٹیوں کو پانی میں بھگو کر کے نوش جان فرمایا۔ ظاہر ہے سوکھی روٹیاں باسی ہی ہوں گی، اس لیے باسی کا ثبوت ہو گیا۔ اب آدمی کے اوپر ہر طرح کے احوال آتے ہیں، جیسا موقع ہو ویسا اختیار کرے، تازے کا موقع ہو تازہ کھا لے، صبح کی رکھی ہوئی یا رات کی رکھی ہوئی ہو تو اسے کھا لے، کسی ایک کا التزام ثابت نہیں ہے۔ سوال ہے کیا اس وقت دنیا میں جنات صحابہ موجود ہیں، جیسا کہ ایک بڑے عالم کے بیان میں ہم نے سنا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جنات ایک مخفی مخلوق ہے۔ بالفرض اگر کوئی جن ہمارے سامنے آ کر اپنے صحابی ہونے کا دعویٰ بھی کرے
تو بھی اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب وہ مخفی چیز ہے تو ہم کیسے یقین کریں کہ یہ حضور کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں یا نہیں ہیں؟ محض ان کے بیان سے تو بات ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ چیزیں محض تخمینی تو ہو سکتی ہیں، یقینی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اتنی بات طے شدہ ہے کہ دور نبوت میں نبی اکرم علیہ السلام کے دست مبارک پر بہت سے جنات نے اسلام قبول کیا اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اس میں سے آج کون ہے یا نہیں، اس کی کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ سوال ہے کہ ایک شیخ کی مجلس میں جانا ہوا جہاں انہوں نے مختصر بیان کے بعد کلمات ذکر پڑھوانا شروع کیے، اور اس کی ترتیب یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے مائک میں، اور پھر انہی کے آواز ملا کر سارا مجمع لا الہ الا اللہ کہتا تھا، پھر الا اللہ کہتے تھے تو سارا مجمع الا اللہ ان کے ساتھ کہتا تھا۔ تو اس طرح آواز میں آواز ملا کر مجمع سے وہی کلمات کہلوانا، یہ طریقہ شرعاً صحیح ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ کسی ایک مجلس میں کئی لوگوں کا جمع ہو کر انفرادی ذکر کرنا، یعنی ہر آدمی اپنا ذکر کا جو ورد ہے وہ اپنے طور پر کرے، تو اس میں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہمارے اکابر سے اور سلف سے ثابت بھی ہے۔ لیکن باقاعدہ مائک پر ذکر کریں اور پھر آواز میں آواز ملائیں، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے، اس کا التزام بدعت ہو جائے گا۔ اور اسی سے متعلق سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کو مسجد سے باہر کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو ان تکلفات میں ہرگز نہیں پڑنا چاہیے، ذکر کرنا ہے تو تکلفات سے ہٹ کر کے سلف کے طریقے پہ کروانا چاہیے۔ سوال ہے کیا مسلم لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو راکھی باندھ سکتے ہیں، اور مذہب اسلام میں اس طرح کے تہوار میں حصہ لینے کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ راکھی ہمارے برادران وطن کا خاص مذہبی تہوار ہے اور ان کا شعار ہے، مسلمانوں کو اس میں حصہ لینے کی اجازت نہیں۔ سوال ہے اگر کوئی مقتدی فرض نماز سے پہلے امام صاحب سے کہے کہ آج آپ نماز میں فلاں سورت پڑھیں، اور امام صاحب اسی کے کہنے پر وہ سورت پڑھ دے، تو امام اور مقتدی کا یہ عمل کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ امام خود مختار ہے، جو سورت چاہے مناسب وہ پڑھے، وہ اس بارے میں کسی مقتدی کا پابند نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی مقتدی اظہار کر رہا ہے اور وہ اس کی تعمیل کرتا ہے تو کبھی کبھار ایسا کرنے میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو لازم نہ سمجھا جائے۔ سوال ہے ایک عورت کا اپنے وطن سے 90 کلومیٹر دور بنگلور شہر میں نکاح ہوا، اب اس کا میکہ بنگلور منتقل ہو گیا، لیکن اس عورت کی سسرال 140 کلومیٹر دوری پر ہے۔ اب اگر یہ عورت اپنی والدہ کے گھر جائے گی تو یہ عورت اپنے میکے جا کر قصر کرے گی یا اتمام؟ جواباً عرض ہے کہ رخصتی کے بعد بیوی کا وطن سسرال ہو جاتا ہے، اس لیے جب وہ میکے جائے گی تو اگر 15 دن قیام کی نیت نہ ہو تو قصر کرے گی، اور 15 دن یا اس سے زیادہ کا قیام ہو تو پوری پڑے گی۔ سوال ہے نماز میں تشہد بلند آواز سے پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ سجدہ سہو یا دیگر اذکار بلند آواز سے نہیں پڑھنے چاہیے، لیکن اگر کسی نے پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو واجب نہ ہوگا۔ سوال کرتے ہیں زید ایک جنازے میں شریک ہوا اور زید کے کپڑے ناپاک تھے، البتہ بدن پاک تھا، تو کیا وہ زید میت کو مٹی دے سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے مٹی تو دے سکتا ہے، لیکن جنازے کی نماز میں نہ شریک ہو۔
جب تک کہ کپڑے اور بدن دونوں پاک نہ ہو اور باوضو نہ ہو۔ سوال ہے، ایک صاحب پر حج فرض ہے، اب وہ عمرے کو جانا چاہتے ہیں، کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن انہیں پہلے حج کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر کوئی حاجی مکہ معظمہ سے جدہ جائے تو واپسی پر عمرہ ضروری ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جدہ حلم ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی مکے سے جدہ جائے گا تو واپسی میں عمرہ لازم نہیں ہے۔ ارادہ ہو تو عمرہ کر لے، عمرے کا احرام باندھ لے، نہیں تو کچھ نہیں۔ سوال ہے کہ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، یہاں بہت سے لڑکے ہنڈی کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو پیسہ دے کر طے کر لیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو اتنے سو ریال دیں گے اور آپ انڈیا میں فلاں جگہ انہیں پہنچا دیں، اور اس میں ریٹ کے حساب سے کمی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس میں کوئی دھوکہ دھڑی نہ ہو اور معاملہ پوری طرح طے شدہ ہو تو منی آرڈر کی طرح یہ بھی درست ہوگا اور اس پر اجرت لینا بھی جائز ہوگا۔ سوال ہے، اگر شے مرہون کسی کے پاس گروی رکھی ہوئی ہو تو مالک کی اجازت سے اس کو استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ فتویٰ اسی پر ہے کہ شے مرہون سے فائدہ اٹھانا مالک کی اجازت سے بھی جائز نہیں ہے، یہ قرض پر نفع اٹھانے کے درجے میں ہے جو ممنوع ہے۔ سوال ہے کہ مدرسہ یا اسکول کی سرکاری مانیتا لینے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے اور رقم زیادہ ہوتی ہے، تو کیا اس میں سود کی رقم دی جا سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ رشوت میں سود نہیں چلے گی، سودی رقم نہیں دی جائے گی، صحیح رقم دی جائے گی اگر ضرورت ہو۔ سوال ہے، اگر کوئی شخص اپنے گھر میں یا اپنے بستر پر مرنے کی دعائیں کرے تو یہ درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مومن کے لیے زندگی بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ یہ نیک اعمال کے اضافے کا سبب ہے، لہذا حدیث میں ہے کہ کسی پریشانی کی بنا پر آدمی موت کی تمنا نہ کرے، البتہ یہ دعا کرے کہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندگی عطا ہو، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو موت مل جائے۔ یہ دعا حدیث سے ثابت ہے۔ سوال ہے، ہمارے ہاں حکومت کی جانب سے تاجروں کو سبسڈی دی جا رہی ہے، کسی تجارت میں 10 لاکھ کی سبسڈی مل رہی ہے اور ریٹرن 8 لاکھ ہی کرنا پڑتا ہے، 2 لاکھ حکومت کی طرف سے معاف ہو جاتا ہے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس طرح کی سبسڈی لینا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر واقعتاً سود نہ دینا پڑے تو اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جائز ہے۔ سوال ہے، کیا میت کے گھر تیسرے دن لوگوں کو جمع کر کے اجتماعی دعا کرنا اور ساتھ میں وعظ و نصیحت کرنا جائز ہے؟ جواباً عرض ہے کہ آج کل یہ طریقہ اہل بدعت کا شعار بن چکا ہے، اس لیے اس میں کسی صحیح العقیدہ عالم کو شریک ہو کر اس کی تائید نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کو منع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔